آئیے میں بیان کی ابتدا ایک ایسے نسخے سے کرنے لگا ہوں جس کی میرا خیال ہے آج کے دور میں ہر ایک کو ضرورت ہے۔ وہ کون سا نسخہ ہے؟ ہر بندہ فائنینشلی طور پر پریشان ہے، کوئی مقروض ہے، تنگ دست ہے، تو آؤ آج میں اس کے لیے آپ کو نسخہ بتلاؤں۔ یہ ایسا کمال نسخہ ہے جس نے اس پر عمل کیا یار کروڑ پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں بیسیکلی ریلوے کے اندر جاب کرتا ہوں، اب ریٹائر ہو گیا ہوں۔ حضرت صاحب جب میں نے یہ نسخہ سنا تو میری حالت ایسی ہی تھی، تنگ دستی، قرض کا بوجھ، لیکن جب میں نے عمل شروع کیا رب نے اتنا نوازا کہ ایک ریلوے میں جاب کرنے والا، حضرت صاحب میں نے الحمدللہ 3 حج کیے اور تقریباً 23 عمرے کیے۔ تو جن نسخہ آپ کو میں بتلانے لگا ہوں سب نے اس پر عمل کرنا ہے۔ میرے سوشل میڈیا پہ بیانات آتے رہتے ہیں، یقین جانو اتنے بندوں نے اس نسخے کے فضائل بیان کیے کہ حافظ صاحب ہماری حالت بڑی پتلی تھی، جب سے ہم نے عمل شروع کیا رب نے بڑا ہی کرم کر دیا، بڑا ہی کرم کر دیا۔ تو آئیے اب حدیث مبارکہ سنیں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنگ دست بڑا رہتا ہوں، قرض کے بوجھ کے نیچے بھی دبا رہتا ہوں، اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی قرضہ اتر جائے اور کم از کم 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی مل جائے، لیکن بات نہیں بن سکی۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں پریشان ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یار صحابی کیا سمجھ کر آئے تھے؟ نہیں سمجھ لگی بات۔ حضرت صاحب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، یار نا میں پھر اپنی بات ریپیٹ کروں، میں غلط ہوں میری اصلاح ضرور کرنا، اور اگر میں صحیح بات کروں تو یار اس پر پھر پہرا دینا ہے۔ آج کچھ ایسے افراد ہیں جو اپنے بیان کی ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کی امید، مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کی امید۔ نہیں ہنسنے کی بات نہیں، خدا کی قسم ہم علم نہیں رکھتے، لوگ ہمارے ایمان کو برباد کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے سن رہے ہیں۔ یار یہ فکرہ کتنا خطرناک ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کی امید، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کی امید، اس کا مطلب ہے ہمیں سرکار سے شفاعت کی بھی امید ختم ہو گئی۔ یار میں غلط ہوں، خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، میری جھولی میں ڈالو، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو جو یہ فکرہ کہتا ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کی امید، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کی امید، اس کو کم از کم پکڑو تو صحیح کہ تجھے سرکار کی شفاعت کی بھی امید ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس نے سرکار کی شفاعت کا انکار کر دیا وہ مسلمان کہاں کا ہے؟ اور تم اس کی بیٹھ کے بات سن رہے ہو یار۔ ایک محفل میں چلا گیا تو ایک مولانا صاحب جو یہی کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کی امید اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کی امید، اصل نقطہ بڑا کمال ہے۔ اس کے مدرسے سے
ایک بچہ قرآن اس نے حفظ کیا، تو وہ اہل محبت تھے، انہوں نے آمین کی محفل ایک شادی حال میں کی۔ اب اس کا بیان پہلے تھا، اب وہ بیان کیا کرتا ہے، کہنے لگا کہ جناب جو بچہ قرآن کا حافظ ہو جائے، قیامت کے روز اپنے خاندان کے 10 بندے جن پر دوزخ واجب ہو گئی ہوگی ان کو شفاعت کر کے جنت میں ساتھ لے کے جائے گا۔ میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا مولوی صاحب یہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، اور جس کے صدقے سب کچھ منع ہے وہ نبی شفاعت نہیں کرے گا۔ جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے ہمیں رحمان ملا، جن کے صدقے ہمیں رمضان ملا، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، وہ شفاعت نہیں کریں گے۔ اچھا، آپ میں سے کسی کو نماز جنازہ نابالغ بچے کی جو نماز جنازہ میں دعا پڑھی جاتی ہے یاد ہے کسی کو؟ چلے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یا اللہ یہ جو بچہ فوت ہوا ہے نا، اس کو ہمارے لیے اجر کا باعث بنانا، ہمارے لیے خوشی کا باعث بنانا، اور قیامت کے روز اس بچے کو ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنانا۔ عزب دعا میں نے غلط کیا ہے، میری اصلاح کرو، ترجمہ غلط ہے، میری اصلاح کرو۔ یار ایک نومولود بچہ جو ہے، جو بچپنے میں ہی انتقال کر جائے، نابالغ بچہ فوت ہو گیا ہے، وہ ماں باپ کی شفاعت کرے گا تو جس کے صدقے ساری کائنات بنی وہ شفاعت نہیں کریں گے؟ ارے تجھے بچے سے امید ہے، نبی سے امید نہیں ہے؟ ارے بچہ مخلوق میں شامل نہیں ہے؟ خدا کی قسم مجھے اپنے سنیوں سے بڑا دکھ ہے، بڑا گلہ ہے، ان کا رنگ ہی کوئی نہیں۔ شیشے کا گلاس ہے نا، اس میں جون سا شربت ڈالو وہی رنگ پکڑ لیتا ہے، یہ بھی جس کے پاس بیٹھے وہی رنگ، اپنا رنگ ہی کوئی نہیں ہے یار۔ پھر کہتے ہیں جی ہم بڑے اچھے ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہم سب کے ساتھ زمانے کے ساتھ چلے ہیں۔ ارے ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تجھ کو نازاں ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، ارے مرد تو وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ مرد کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں گئے، ان کے رنگ میں نہیں رنگے، ان سب کو اپنے رنگ میں رنگ کے دکھایا ہے۔ مرد ہے تو داتا صاحب ہیں، یہاں آئے کفر کے رنگ میں نہیں رنگے بلکہ ان کو اپنے رنگ میں رنگ کے دکھایا۔ تو مرد بننے کی کوشش کر یار۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، میں تو خوش قسم سمجھتا ہوں مجھے اب آج سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ بلکہ یار ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، یار ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، بڑی پیاری بات کہنے لگا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز حجر اسود کو رب تعالیٰ 2 آنکھیں دے گا، زبان بھی دے گا، اور میدان محشر میں یہ صفوں میں تلاش کرے گا اور عرض کرے گا یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے بوسہ دیا تھا یا استلام کیا تھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس کی بخشش کر دے۔ رب تعالیٰ پتھر کی شفاعت کے صدقے بندے کو بخش دے گا۔ تو کہتا مخلوق سے کچھ نہ ہونے کی امید، اور ہم بھی بیٹھے
یار کم از کم اس کو پکڑو تو صحیح. یہ مولوی صاحب سے کیا کی دیتا ہے؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کی امید اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کی امید. بس سرکار بھی مخلوق میں ہی ہے نا, حافظ قرآن بھی مخلوق میں ہی ہے, پتھر بھی مخلوق میں ہی ہے. ان سے تجھے امید ہے, سرکار سے کوئی امید نہیں. اور پھر ذہن پتہ کیا بناتے ہیں؟ قرآن میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تعالیٰ ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جب رب ہمارے قریب ہے, ہمیں کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ مت داتا صاحب جاؤ, مت ولیوں کے پاس جاؤ. میں نے کہا مولوی صاحب اس عقیدے تے پکے جے؟ ہاں جی میں بڑا پکا ہوں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا شفا دینے والا کون ہے؟ اچھی بولو یار. وہ ساڑھی ساتھ تک تو زیادہ قریب ہے. تو کہنا بیمار ہو جاتے تو ڈاکٹر کو کی لین جاندے جو تو شرک یاد نہیں آتا. نہیں سمجھ لگی بات. اور جاندے نے کہ نہیں ڈاکٹر کو. اچھی بولو یار, یہ میں غلط ہے, میری اصلاح کرو یار. اور بیمار ہو جانے ڈاکٹر کو جاندے نے کہ نہیں, تے رب تعالیٰ شفا دینے والا شارق تو زیادہ قریب ہے, ڈاکٹر کو کی لین جا رہے ہیں ہم؟ کیوں جا کے پیٹ چاک کروا رہے ہیں؟ کیوں باتیں سرنجا لگوا رہے ہیں؟ اس لئے شرک یاد نہیں آتا. جس مسئلہ پھس جاوے تو وکیل کو جاندے نے. تسی پنڈ تھا دے بندے جے وکیلہ نال دے تاڑا واہ پہندہ رہندہ ہوئے گا. وہ فیساں بھی لے لیندے نے تے پیشی تے پھر بھی نہیں آندے. اور میں صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھی بولو ذرا. تو وکیل تے تیری شارق دے زیادہ قریب ہے, اس دے کول کی لین جا رہا میں. ہائے 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 ہائے. اور نہیں آپ جی تسی گل نہیں سمجھ دے. میں کہا جال چل تو سمجھا دے. وہ جی ڈاکٹر کو جائی دے اور دوائی دیندہ ہے تو بندہ صحیح ہو جاندہ ہے. میں نے کہا ڈاکٹر دوائی دے کے صحیح کر داوے, اللہ دے ولی دا ہاتھ چک جاوے بندہ صحیح ہو جاندہ ہے. یار حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, انہاں دی بارگاہ چ ایک بندہ حاضر ہو گیا, لگا اپنے دکھڑے سنان. وہ جی میں بیمار بھی رہنا ماں, نوکری بھی نہیں, میرا مکان بھی نہیں, تو یہ بھی نہیں, تو وہ بھی نہیں. انہیں آدھا گھنٹہ لا کے اپنے دکھڑے سنائے. بعد جو پیر صاحب نے کہنا پیر صاحب میرے واسطے دعا کرو. پیر صاحب نے انج ہاتھ چکیا تو انج کر دیتا, جا پترا. وہ مرید کہنے لگے حضرت جی انہیں بیچارے نے آدھا گھنٹہ لا کے دکھڑے سنائے, تسی اینی دیر چ رب کو منگیا کیجے. نہیں سمجھ لگی گا. اینی دیر چ رب کو منگیا کیجے. فرمان لگے رب اے نہیں ویکھدا منگ کی رہا وے, رب دیکھدا حد کزا چک گیا. اگر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی. یا جدوں کوئی سیلاب آ جاندہ وے, کوئی زلزلہ آندہ وے, تو جگہ جگہ ٹھیے لا کے بیٹھے نے, مہاجرین کی مدد کرو, فلاں کی مدد کرو, فلاں کی مدد کرو. تو سان کہنے کسی کو مدد مت منگو, بس اللہ, صرف اللہ. اور مانگ دے کہ نہیں مانگ دے؟ ہم آہ بھی کر دے تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا. اسی داتا صاحب چلے جیے تو مشرک ہو گئے. تو ڈاکٹر کو جا رہے تھے تیرا ایمان وہ سے قائم ہے یار, تو مشرک کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں جی نہیں, جب رب اللہ تعالیٰ ساڑھی شارق تو زیادہ کرتے سامنے کسے کو جان دی کی لوڑ ہے. آؤ فتان میں آج اے بھی داسے ہیں کسی کیوں جاننے ہیں. کیوں جی ہمیں نقطہ, کیونکہ قرآن جی آئے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تعالیٰ ساڑھی شارق تو بھی زیادہ. اونچی بولو.
تو تسی کہو گے چلو حافظ صاحب ساریاں گلاں کے پاسے رہن دیو، تسی آپ دسو جد رب قریب ہے پھر اسی کسے کول کیوں جانے ہیں؟ کیوں جی یہ جواب بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہوتا؟ حضرت صاحب آؤ آج تان جواب دوساں، یہ دلاں تے نقش کرو تو اس سے پھر قائم ہو جاؤ۔ قرآن مجید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تاڑی شارک تو زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ساڑھے ہی قریب نہیں، وہ کافران دے بھی قریب ہے، وہ مشرک دے بھی، وہ مرتد دے بھی، اچھی بول دو یار ذرا، وہ عیسائی دے بھی، وہ ہندو دے بھی، وہ سکھ دے بھی، وہ یہودی دے بھی، وہ نصرانی دے بھی، اللہ تعالیٰ ہر ایک دے قریب ہے، لیکن ہر بندہ رب دے قریب نہیں جیے گا۔ تسی کہو گا جی عجیب تسی منطق دسی ہے، رب ساڑھے قریب ہے تے ایسی قریب نہیں؟ اور بھائی اگر ہر بندہ رب دے قریب ہوئے تو پھر رب تعالیٰ کیوں فرمائے یتقربوا الی بالنوافل، جو فرائض واجب ادا کرن دے بعد بندہ نوافل دی کثرت کرتا ہے، پھر وہ میرے قریب ہوندا جاندا ہے، قریب ہوندا جاندا ہے، قریب ہوندا جاندا ہے، اور ایک مقام قرب آندا وے ایسا، میں اودیاں اکھاں بن جانا جنہاں نال ویکھدا وے، وہ دی ہاتھ بننا جنہاں پکڑ دا وے، وہ دی زبان بننا جنہاں بول دا وے، پھر وہ میرے کو جو بھی مانگدا میں انہوں عطا کردا چلا جانا۔ بھائی اسی اللہ دے ولیاں کول اس واسطے جانے ہاں کہ جو مقام قرب انہاں نو حاصل ہے سانو حاصل، اچھی بولو سانو حاصل، اسی دعا منگیے قبول ہوئے یا نہ ہوئے، اللہ دے ولی دا ہاتھ اٹھ جاوے تے تقدیرہ بدل جاتیاں نے۔ چلو تاڑا عشق اور محبت دیکھ کے تانوں میں نے ایک عشق دی محبت دی اور گال دساں۔ ساڈا مقام قرب ہے بھی اسی دعا منگیے قبول ہوئے یا اللہ دے ولی دا ہاتھ اٹھ جاوے تے دعا قبول ہو جاوے، تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب کیسا وے؟ سرکار دعا بھی نہ منگن، نماز پڑھے نے صرف دل چ خیال آیا وے، اپنا رخ انور آسمان دی طرف اٹھایا، رب تعالیٰ نے آیتاں اتاریاں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، فرمایا میرے محبوب اسی تیرا چہرہ آسمان دی طرف اٹھتا دیکھ لیتا وے، اے میرے محبوب تو جدھر چہرہ کرے گا کعبہ ادھر ہی کر دیتا جائے گا۔ یہ مقام قرب کے علیحدہ علیحدہ مقام ہوتے ہیں، بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی ہے، ان کو کوئی بھی مصیبت آتی تھی تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت صاحب تسی ماشاءاللہ عالم دینوں کوئی ایسی حدیث چاہے ضعیفی سنا دیو جس سرکار نے دسیا ہوئے کہ جاؤ میرے کول کی لین آئے جے، اللہ تاڑے بھی قریب ہے میرے بھی قریب ہے، جاؤ رب کول منگو، میرے کول کا دے واسطے آگے جے؟ کوئی ایسی حدیث؟ ہائے ہائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے محبوب تیری بارگاہ سے جیڑا بھی آوے انہوں چڑکنا نہیں، اودیاں چولیاں پڑھ کے ہی واپس بھیجنا۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے۔ تو صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنگ دست بڑا رہتا ہوں، قرض کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا ہوں، اپنی طرف سے بڑی کوشش کی میرا قرض اتر جائے اور مجھے کم از کم 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی میسر آ جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی 3 کام تم کر لیا کر، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت یہ دیتا ہوں۔ کتنے کام؟ اونچی بولو۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس صحابی کو بڑا تنگ دست دیکھا،
لیکن جب نے اس نے نسخے پر عمل شروع کر دیا، رب نے اتنا نوازا کہ آج وہ اپنی جھولیاں بھر بھر کے مدینے میں خیرات کر رہا ہے، دولتیں ختم نہیں ہو رہی۔ تو آپ کو بھی نسخے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو ذرا۔ اب نسخہ سنو۔ پہلا کام فرمایا جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو۔ کیا کرنا جی؟ گھر والوں کو سلام کرنا۔ دوسرا کام فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کرو۔ تیسرا کام ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب تینوں کام کیسے کرنے میں پریکٹیکل کر کے بتلا دوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ رہے۔ یوں سمجھو جیسے میں گھر میں داخل ہوا ہوں تو اونچی آواز سے کہہ دو السلام علیکم، پھر آہستہ سے کہہ لوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تیسرا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنے کام کرنے ہیں جی؟ پہلا کام کیا ہے؟ دوسرا کام، تیسرا کام، کر لو گے عمل؟ بھولو گے تو نہیں؟